کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے ایک ایسی اندھیری جگہ پر پھنس جائیں جہاں نہ آپ ہل سکتے ہوں نہ پیچھے مڑ سکتے ہوں اور آپ کا پورا جسم الٹا لٹکا ہوا ہو، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا ہر سانس آپ کی پسلیوں کو دیواروں سے ٹکراتا ہو اور جوں جوں وقت گزرے موت کا سایہ آپ کے قریب آتا جائے۔ یہ کوئی ہارر فلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 26 سالہ نوجوان یعنی جان ایڈورڈ جونز کے ساتھ پیش آنے والا وہ سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سال 2009 کا ایک ایسا حادثہ جس میں ایک انسان کو بچانے کے لیے 137 ریسکیو ورکرز نے اپنی جان لگا دی، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کے شہر یوٹا میں واقع بدنام زمانہ نٹی پٹی کیو کی، جو آج ایک غار نہیں بلکہ جان جونز کی قبر بن چکی ہے۔ آخر اس رات غار کی گہرائیوں میں ایسا کیا ہوا تھا؟ جان نے کون سی ایسی غلطی کی جس کی قیمت اسے اپنی زندگی دے کر چکانی پڑی؟ اور کیوں ریسکیورز سب کچھ ہونے کے باوجود اسے باہر نہ نکال سکے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ شروع کرنے سے پہلے آئیے اس جگہ کو سمجھتے ہیں جہاں یہ سانحہ پیش آیا۔ نٹی پٹی کیو امریکہ کی ریاست یوٹا میں واقع ایک بہت ہی مشہور ہائیڈرو تھرمل کیو ہے۔ اسے 1960 میں ڈیل گرین نامی ایک شخص نے دریافت کیا تھا۔ اس غار کا نام نٹی پٹی اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر موجود مٹی یا کلے بالکل بچوں کے کھیلنے والی سلی پٹی کی طرح نرم اور لیسدار تھی۔ جب اسے چھوتے تھے تو یہ پگھلنے لگتی تھی۔ یہ غار ایڈونچر پسند کرنے والوں، خاص طور پر کالج کے طلباء اور بوائے اسکاؤٹس کے لیے ایک پسندیدہ جگہ تھی۔ ہر سال تقریباً 25,000 لوگ اس غار کو ایکسپلور کرنے آتے تھے، لیکن اس غار کی ایک تاریک حقیقت بھی تھی۔ یہ غار اپنے انتہائی تنگ اور پیچیدہ راستوں کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہاں کئی ایسے مقامات تھے جہاں سے گزرنے کے لیے انسان کو اپنے جسم کو بالکل سیدھا کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سب سے بدنام راستہ دی برتھ کنال تھا، یعنی پیدائشی نالی۔ یہ ایک ایسا تنگ راستہ تھا جہاں لوگ چیلنج کی طور پہ گھستے تھے، جہاں ذرا سی غلطی آپ کو ہمیشہ کے لیے لاک کر سکتی تھی۔ جان جونز کے واقعے سے پہلے بھی یہاں کئی لوگ پھنسے تھے جنہیں بڑی مشکل سے نکالا گیا تھا، لیکن انتظامیہ نے اس پر مستقل پابندی نہیں لگائی تھی اور یہی لاپرواہی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنی۔ اب ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار سے۔ جان ایڈورڈ جونز ایک 26 سالہ نوجوان تھا جو ورجینیا میں میڈیکل کا طالب علم تھا۔ وہ ایک انتہائی ملنسار، ہنسمکھ اور اپنی فیملی سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ایک باپ تھا اور اس کی بیوی ایملے دوسری بار حاملہ تھی، یعنی ان کے گھر دوسرا بچہ آنے والا تھا۔ تھینکس گیونگ کی چھٹیوں کے دوران جان اپنے خاندان سے ملنے یوٹا آیا ہوا تھا۔ نومبر 2009 کی شام جان اور اس کا بھائی جوش اور ان کے کچھ رشتہ داروں اور دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نٹی پٹی غار کو ایکسپلور کرنے جائیں گے۔ جان بچپن میں اپنے والد کے ساتھ غاروں کی سیر کر چکا تھا، لیکن وہ کئی سالوں سے کسی غار میں نہیں گیا تھا۔ اب وہ ایک 6 فٹ لمبا اور تقریباً 190 پاؤنڈ وزنی ایک کثرتی جوان بن چکا تھا۔ تقریباً 9 بجے یہ 11 لوگوں کا گروپ غار میں داخل ہوتا ہے۔ شروع کا 1 گھنٹہ بہت اچھا گزرا، سب ہنس کھیل رہے تھے، غار کے بڑے حصوں جیسے دی بگ سلائڈ کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر جان کے اندر کا ایڈونچر پسند انسان جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ غار کے سب سے مشکل راستے یعنی دی برتھ کنال کو فتح کیا جائے۔ جان نے اس راستے کی تصاویر دیکھی تھی، لیکن وہ اس کے اصل خطرے سے ناواقف تھا۔ وہ ایک تنگ سوراخ میں آگے بڑھنے لگا، اینک اتار کر اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی تنگ جگہ پر جائیں تو آپ کے پاؤں آگے اور سر پیچھے ہونا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ خود کو پیچھے کھینچ سکیں۔ حد سے زیادہ پر امید ہو کر سر کے بل آگے بڑھنے لگا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیے کہ جان کے ساتھ غار کے اندر کیا بیتی۔ جان آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ راستہ بھول چکا ہے۔ غار کے اندر ہر دیوار ایک جیسی دکھتی تھی،
جہاں جان کو دایاں مڑنا تھا وہاں وہ غلطی سے بائیں مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر نکل گیا جو غار کے نقشے پر بھی موجود نہیں تھا، جسے بعد میں دی کارک سکریو کہا گیا۔ جوں جان آگے بڑھ رہا تھا، راستہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ کے بل رینگ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا کر جسم کو آگے دھکیل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ برتھ کنال کا آخری حصہ ہے اور آگے جا کر کوئی بڑی جگہ کھل جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچانک جان نے دیکھا کہ آگے راستہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور وہاں ایک عمودی سوراخ یعنی ورٹیکل کریوس ہے جو 70 ڈگری کے زاویے پر نیچے جا رہا ہے۔ جان نے اپنے جسم کو آگے بڑھایا تاکہ نیچے دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی چھاتی کو آگے دھکیلا اور سانس باہر نکالی، اس کا جسم اس 10 بائی 18 انچ کے تنگ سوراخ میں نیچے کی طرف پھسل گیا۔ جب جان نے دوبارہ سانس لی تو اس کی چھاتی پھیل گئی اور وہ غار کی پتھریلی دیواروں کے بیچ بری طرح لاک ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے جسم کے نیچے دب چکے تھے اور وہ ایک 70 ڈگری کے جھکاؤ پر زمین کے اندر بالکل الٹا لٹک چکا تھا۔ اس کے پاؤں اوپر تھے اور سر نیچے غار کی گہرائی کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد جان کا بھائی جوش اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچا۔ اسے صرف جان کے پاؤں سوراخ سے باہر نکلے ہوئے دکھائی دیے۔ جوش نے چلا کر پوچھا، جان کیا تم ٹھیک ہو؟ نیچے اندھیرے سے جان کی دھیمی اور گھبرائی ہوئی آواز آئی، جوش میں پھنس گیا ہوں، میں بہت بری حالت میں ہوں، میرے ہاتھ نیچے دبے ہیں اور میں ہل بھی نہیں پا رہا۔ جوش نے جان کے پاؤں پکڑ کر اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جان کا وزن اور غار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ 1 انچ بھی ہل نہیں سکا، بلکہ الٹا جوش کی کوشش سے جان چند سینٹی میٹر اور نیچے کی طرف پھسل گیا۔ جوش سمجھ گیا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ فوراً غار سے باہر بھاگا تاکہ مدد لا سکے، کیونکہ زمین کے 700 فٹ نیچے موبائل سگنل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں نٹی پٹی غار کے باہر ایک ہنگامی شہر آباد ہو گیا۔ پولیس، فائر بریگیڈ اور ملک کے بہترین غار ریسکیو ماہرین وہاں پہنچ چکے تھے۔ 137 سے زائد لوگوں کی ٹیم جان کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، لیکن جب پہلا ریسکیور سوزی مٹولا جان کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ ہولناک تھی جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ جان پچھلے کئی گھنٹوں سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ انسانی جسم اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ الٹا رہ سکے۔ جب آپ الٹے ہوتے ہیں تو آپ کا خون سر کی طرف جمع ہونے لگتا ہے، آپ کے دل پر شدید دباؤ پڑتا ہے، کیونکہ اسے کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف گریوٹی کے خلاف خون کو پورے جسم میں پمپ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندرونی حصہ پھیپھڑوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریسکیورز نے کئی طریقے آزمائے۔ انہوں نے غار کی دیواروں پر تیل یعنی ویجیٹیبل آئل ڈالا تاکہ جان کا جسم پھسل سکے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ غار اتنی تنگ تھی کہ وہاں کوئی بھی بڑی مشینری یا ڈرل لے جانا ناممکن تھا۔ آخر کار انجینئرز نے ایک پیچیدہ پلی سسٹم تیار کیا۔ انہوں نے غار کی چھت میں سوراخ کر کے لوہے کے اینکرز لگائے اور رسیوں کو جان کے پاؤں سے باندھا تاکہ ایک ٹیم دور کھڑے ہو کر اسے اوپر کھینچ سکے۔ اس پوری جدوجہد کے دوران جان ہوش میں تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا۔ ریسکیورز نے اس تک ایک ریڈیو پہنچایا تاکہ وہ اپنی بیوی ایملے سے بات کر سکے۔ جان نے انتہائی کمزور آواز میں اپنی بیوی سے کہا، ایملے میں باہر آ جاؤں گا، تم فکر مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جان مسلسل دعا کر رہا تھا اور ریسکیورز کا حوصلہ بڑھ رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ شدید ترین درد میں تھا۔ 19 گھنٹے کی محنت کے بعد پلی سسٹم تیار ہو گیا۔ ریسکیورز نے رسی کو کھینچنا شروع کیا۔ 1 2 3 کھینچو۔ جان کا جسم آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ وہ سوراخ سے تھوڑا باہر آیا۔ ریسکیورز خوش ہو گئے۔ جان کو پانی دیا گیا۔ اس نے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ ایسا لگا جیسے معجزہ ہونے والا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک غار کی کمزور مٹی اور کلے کی وجہ سے چھت میں لگا ہوا ایک بڑا لوہے کا اینکر اکھڑ گیا
اور پلی سسٹم دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ ایک ریسکیور کے چہرے پر لوہے کا ٹکڑا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور سب سے ہولناک بات، جان کا جسم ایک بار پھر اسی سوراخ میں پہلے سے بھی زیادہ گہرائی میں نیچے جا گرا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ جا چکا تھا جہاں ریسکیورز کا اس کے جسم کو چھونا بھی ناممکن تھا۔ اس حادثے نے ریسکیو ٹیم کا حوصلہ بالکل توڑ دیا۔ جان اب بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 25 گھنٹوں سے زیادہ وقت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا جسم اب جواب دے رہا تھا۔ اسے ہیلوسینیشن یعنی وہم ہونے لگا تھا۔ وہ بے ربط باتیں کر رہا تھا اور اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے فیل ہو رہے تھے۔ ریسکیورز نے دوبارہ کوشش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 25 نومبر 2009 کی رات 11:57 پر جان کے جسم میں کوئی حرکت نہ رہی۔ ایک میڈیکل پیرامیڈک کے قریب پہنچا اور اس نے جان کی نبض چیک کی۔ جان ایڈورڈ جونز، جو چند گھنٹے پہلے ایک ہنستا مسکراتا انسان تھا، پوزیشن ایسفکسیا پڑنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ 27 گھنٹے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا، لیکن غار کی دیواروں نے اسے معاف نہیں کیا۔ جان کی موت کے بعد حکام کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج تھا، جان کی باڈی کو غار سے باہر کیسے نکالا جائے۔ ماہرین نے کہا کہ اگر جان کی لاش کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو کئی ریسکیورز کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ وہ راستہ انتہائی غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ جان کی فیملی کی رضامندی کے ساتھ یوٹا حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جان کی لاش کو اسی غار میں رہنے دیا جائے گا۔ غار کی چھت کو دھماکے سے اڑا کر اس راستے کو بند کر دیا گیا اور غار کے مرکزی دروازے کو ہمیشہ کے لیے بھاری کنکریٹ کر سیل کر دیا گیا۔ آج نٹی پٹی غار ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی انسان اس کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ جگہ اب ایک ایڈونچر پوائنٹ نہیں بلکہ جان ایڈورڈ جونز کی ایک خاموش قبر بن چکی ہے۔ غار کے باہر لگی ایک چھوٹی سی تختی آج بھی وہاں آنے والوں کو جان کی کہانی اور ایڈونچر کی دنیا کے پوشیدہ خطروں کی یاد دلاتی ہے۔ جان کی موت کے بعد اس کی بیوی ایملے نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں جان رکھا۔ سالوں بعد ایملے نے دوسری شادی کر لی، لیکن جان کی فیملی نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے زندگی کو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، جان جونز کی یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ آلو لے لو، انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بے بس ہو جاتا ہے۔ ایڈونچر اور لائف میں ایک چھوٹی سی غلطی، ایک غلط ٹرن سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ آپ کو جان جونز کی اس کہانی نے کتنا متاثر کیا؟ کیا آپ کو بھی ایسی بند جگہوں سے خوف یعنی کلاسٹروفوبیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی سچی اور سنسنی خیز دستاویزی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا